کس طریقے کی زندگی گزاری جائے جس سے پیار کرنے والا ایک شوہر ہمیں میسر ہو سکے۔ نما یہ تعلیم دیتی ہے کہ بیٹا تمہارے لیے پرائیورٹی کیا ہے۔ باپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ٹیچر کا یہ سبجیکٹ نہیں ہوتا، معاشرے کے ذمہ داروں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ ان پرابلمز کو سمجھنے کی وہ کوشش کریں اور ان بچیوں کی رہنمائی کے اصول ان کے سامنے پیش کریں۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اسلام میں پرائیورٹی کے حوالے سے بہت کچھ بتایا گیا۔ پرائیورٹی ایک سبجیکٹ ہے، ایک آرٹ ہے، ایک سبجیکٹ ہے، اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے اور انسان کو زندگی میں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے۔ جب تک کہ آپ پرائیورٹی کے بارے میں نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ کی زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی جس کی کوئی منزل نہیں ہے، اور کاروان سفر جاری و ساری رہے گا، جہاں موقع مل گیا اتر گئے اور اسی کو منزل سمجھ بیٹھے۔ آپ کو پرائیورٹی کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ اسلام نے پرائیورٹی کا سبق دیا ہے، بہت اچھی طریقے سے دیا ہے۔ نماز کا وقت ہے تو پرائیورٹی نماز کو دو، اسی طریقے سے رمضان کا موقع ہے، پرائیورٹی روزے کو دو، اسی طریقے سے ماں اور باپ اور بیوی ان لوگوں کے درمیان کا معاملہ ہے تو پرائیورٹی پیرنٹس کو دو۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر عطا کی گئی ہیں۔ لائف کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو قانون اسلام کے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو پرائیورٹی انسان کی زندگی کے اندر ایک سبجیکٹ ہے جس کو سمجھنا آج کے دور کی ہر بچی کے لیے ضروری ہے۔ میکزیمم بچیوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے پرائیورٹی اونلی میرج اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس کے بعد وہ تھپیڑے کھاتی رہتی ہیں، اور ایک کویشچن ان کے ذہن کے اندر ابھرتا ہے، اور وہ کویشچن یہ ہے کہ ہم کیسی رہیں جس کی وجہ سے ہمارا اچھا رشتہ آئے اور ہماری شادی ہو جائے۔ کوئی سوچتی ہے میں برقع پہنوں گی تو میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں عالمہ بنوں گی میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں ڈاکٹر بنوں گی میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں ہیروئن کی طرح زندگی گزاروں میرا اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں ماڈرن لائف اختیار کروں اچھا رشتہ آئے گا، کوئی سوچتی ہے میں بال کٹاؤں، ایبرو بناؤں، جینز پہنوں، ٹی شرٹ پہنوں اچھا رشتہ آئے گا۔ ان کے نزدیک یہ ایک پرائیورٹی والی پوزیشن ہے، اور اسی پرائیورٹی کو سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو گزارتی ہیں۔ نتیجتاً انہیں یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ کس راہ پر چلنے کے بعد وہ اپنے مقام اور مرتبے کو پا سکیں گی اور ان کا مقصد پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ لیکن اب آئیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ایک بچی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز پرائیورٹی کے طور پر رکھی، بچے کے لیے بھی اور بچی کے لیے بھی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادب، یعنی اچھے اخلاق۔ یہ پیرنٹس کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک لڑکی اگر مہذب نہیں، با اخلاق نہیں، با کردار نہیں، تو نسلوں کا سنورنا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اخلاق اتنی طاقتور چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑے سے بڑے معرکے کو سر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز سے آراستہ فرمائے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جنت سے روزانہ ان کے لیے لباس آتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ٹریننگ اپنی بچی کی تھی کہ پرائیورٹی کو سمجھتے تھے۔ اخلاق، حیا، عبادت، ذوق بندگی، ذوق اطاعت الہی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کٹ کٹ کے بھر دیا تھا کہ دنیا کی آج ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں اگر ساتھ نصیب ہو تو خاتون جنت کا نصیب ہو۔ یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، خاص طور پر میری بچیوں سے، کہ یہ بات آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایجوکیشن بہت اچھی چیز ہے، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ایجوکیشن حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو؟ تو یاد رکھیں پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق اور ان کی تہذیب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ دیہات میں رہنے والی ایک فیملی نے
شہر کی ایک بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا۔ دیہاتیوں کی زندگی تو آپ جانتے ہیں، کوئی چیز سلیقے سے ان کے گھر میں نہیں رہتی۔ جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں، ٹاویل کہاں پڑا ہوا ہے، کپڑے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ شہر کی پڑھی لکھی ایک لڑکی شہر میں آئی بہو بن کر، تو اس نے فرق بتا دیا کہ پڑھے لکھے اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد اس نے گھر کے انداز زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، بتا کر کے نہیں، کر کے۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جوتے کے لیے اس نے اسٹینڈ بنایا، جوتے سلیقے سے رکھنے شروع کیے۔ اس کے بعد باتھ روم کے اندر ٹاویل، کبرڈ کے اندر جس طریقے سے جیسے تیسے کپڑے پڑے رہتے تھے ان کو اچھی طریقے سے تہہ کر کے رکھنا اس نے شروع کیا۔ گھر والوں کو عجیب لگنے لگا کہ یہ کیسی بچی ہے، کیا کیا کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اچھائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جس کا اعتراف دنیا کی ہر قوم کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ پریکٹیکلی طور پر اس بچی نے گھر میں ایسا ماحول کریٹ کیا کہ تنہا اس ایک بچی نے پورے دیہات کو سلیقہ مند بنا دیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس دیہات کی سردار بن گئی، اور کوئی عورت اس کے کسی حکم کو کوئی بھی ٹالنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ پوزیشن یہ تھی وہ جو کہتی تھی سب اس کی بات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو فرق یہ ہونا چاہیے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ کے درمیان زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے اس سلیقے کو سمجھنا چاہیے اور اس سلیقے کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں کی سچویشن، ہمارے ماحول کی سچویشن، ہمارے معاشرے کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ایک سمپل سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بھائیے پرابلمز کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلوں۔ ہماری بہت ساری بچیاں انفیریٹی کمپلیکس، احساس کمتری کی شکار ہوتی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی اچھی، اس کی ڈریسنگ اچھی، اس کے باپ کے پاس دولت زیادہ، اس کی سہیلیاں زیادہ، اس کے پاس ornament زیادہ ہیں، جویلری زیادہ ہے، ہم تو بالکل غریب ہیں، اور اس طریقے سے وہ انفیریٹی کمپلیکس کی شکار ہو کر احساس کمتری میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا ایزی سولیوشن میں آپ کو بتاؤں، ایزی سولیوشن یہ ہے، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، اور سوچ کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے اسے دیکھنے کی بجائے آپ کے پاس کیا ہے اسے دیکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یہ احساس کمتری آپ کے اندر سے نکل جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کسی بھی انسان کو ترقی نہ حسن کی وجہ سے ملتی ہے، نہ مال و زر کی وجہ سے ملتی ہے، نہ اقتدار کی وجہ سے ملتی ہے۔ کسی بھی عورت کو یا کسی بھی بچی کو یا کسی بھی بچے کو ترقی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے کلیدی رول اس کی زندگی میں ہوا کرتا ہے وہ اس کا بیہیویئر ہے، اس کی حیا ہے، اس کا کیریکٹر ہے، اس کا ایجوکیشن ہے۔ یاد رکھیں، لک کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ میں ایسی بہت ساری عورتیں ملیں گی جن کا کلر اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن صحابیہ ہونے کے بعد کلر کو ایک طرف رکھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بنیاد پر، کیریکٹر کی بنیاد پر تاریخ میں ان کو بڑی عزت اور بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کا تذکرہ جو کالے رنگ ہی کی تھی، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتی ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کے مرض میں گرفتار ہوں، مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مرگی کے مرض سے پریشان نہیں، لیکن جب مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو میرا بدن کھل جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ دورے پڑھنے ہوں تو پڑھیں، لیکن میرا بدن نہ کھلے، میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے کہا ضرور میں صبر کروں گی، لیکن حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ پروردگار مرگی کے مرض کے باوجود میرے بدن سے جو ہے وہ سطر نہ کھلے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے دعا فرمائی، اور اللہ اکبر، اس خاتون کے جانے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، رنگ کیسا بھی تھا لیکن کیریکٹر اچھے ہونے کی بنیاد پر تاریخ میں اس خاتون کو جگہ مل گئی، اس خاتون کو مقام مل گیا، اس خاتون کا مرتبہ بلند ہو گیا۔ یاد رکھیں، دنیا کے اندر ہر اس عورت
کی عزت ہوتی ہے جس عورت کا کیریکٹر ہوتا ہے. عورت کا کیریکٹر اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی پونجی ہوا کرتی ہے. یہاں میں خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اگر غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں. آپ کا ایمان اور آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، وہ اس طریقے سے کہ ہزارہا مصائب کے باوجود، ہزارہا تکالیف کے باوجود آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم اس اخلاق کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ عزت و سربلندی عطا فرمائے گا. احساس کمتری کے شکار بالکل نہ ہوا کریں. اور خاص طور پر میں احساس کمتری کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کر دوں کہ آپ کو اس کے سلسلے میں کرنا کیا ہے. تو یاد رکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں احساس کمتری کے حوالے سے، جو دنیا کے انسانوں کے پاس سب کچھ دیکھ کر اپنے پاس نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتی ہیں، مولا علی فرماتے ہیں مصیبت میں گھبرانا اصل مصیبت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں احساس کمتری کا علاج دو چیزوں کے ذریعے کرو، علم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے. علم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے احساس کمتری کا علاج کرو. میں آپ کو دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بتا سکتا ہوں جن کے پاس کچھ نہ تھا لیکن انہوں نے مقام بنایا علم کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر. آپ کسی کے مال و زر کو دیکھنے کے بعد، شہرت کو دیکھنے کے بعد، اقتدار کو دیکھنے کے بعد، سرمایہ کو اور گاڑی کو دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، بلکہ آپ علم کے اندر اپنے آپ کو پاورفل بنائیں، کیریکٹر میں اپنے آپ کو پاورفل بنائیں. انشاءاللہ العظیم ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر آپ اپنا مقام اچھی طریقے سے پانے کی کوشش کر سکیں گے اور انشاءاللہ العظیم آپ ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں گے. دوسری چیز احساس کمتری کے حوالے سے یہ بھی سمجھیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مال. اللہ اکبر فرماتے ہیں میں اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہو گیا کہ مولا نے مجھے علم دیا اور جاہلوں کو مال. اب آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر احساس کمتری کے شکار ہوتی ہیں. کلر اچھا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے احساس کمتری کے شکار ہو گئیں، لک اچھا نہیں ہے تو احساس کمتری کے شکار ہو گئیں. لیکن خدا کی قسم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں رنگ کیسا بھی ہو، لک کیسا بھی ہو، اگر آپ کا عمل اچھا ہے، کیریکٹر اچھا ہے اور آپ کے پاس حیا کی دولت ہے تو آپ کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. جیسا کہ قرآن مقدس میں رب نے خود فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ میرے کریم کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا ارشاد گرامی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مالداروں کو دیکھنے کے بعد، لک والوں کو دیکھنے کے بعد جبرن اپنے کلر کو چینج کرنے کے لیے آرٹیفیشل طور پر بیوٹی پارلر میں جا کر میک اپ سیکھ کر کے اور بہت سارا میک اپ کر کے عورتیں اپنی سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں اس سے عزت ملے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اخلاق کا زیور پہن لو، حیا کا زیور پہن لو، اچھے کردار کا زیور پہن لو، مولا تمہاری عظمتوں کو دوسروں کے دلوں کے اندر داخل فرما دے گا. آپ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ایک لڑکی کے لیے حیا کتنی عظیم چیز ہے. یوں سمجھیں کہ حیا پھول کی ایک خوشبو ہے، اگر پھول میں سے خوشبو نکل جائے تو پھول بے قیمت ہو جاتا ہے. حیا اگر عورت سے نکل جائے تو عورت کا وقار ختم ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں حیا کتنی عظیم چیز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ فرمایا، ایمان کا حصہ فرمایا. تو عورت کے لیے پرائرٹی جو سب سے زیادہ ہے، پرائرٹی جس چیز کو دینا ہے، حیا ہے، اخلاق ہیں، علم ہے اور عمل ہے. انہیں پرائرٹی دیجئے اور انہیں اپنی زندگی میں آپ اپنائیے. اور جو آپ کی زندگی کی ایج ہے اس میں ایک اور چیز کو آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ آپ یاد رکھیں ایسی صحبت سے پرہیز کریں. میرا یہ جملہ میری بہنیں بالکل ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ایسی لڑکیوں کی سنگت یا ایسی فرینڈشپ آپ قطعی طور پر نہ کریں کہ اپنے فرینڈز اور اپنی سہیلیوں کا نام بتانا یا ان کو اپنے ماں باپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کے اندر آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہو. آپ ایسوں کی سنگت میں بیٹھے کہ آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ میں ان کی سہیلی ہوں، یہ میری سہیلی ہے.
آپ پراؤڈلی کہہ سکیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی سہیلی جیسی ہوگی اسی اعتبار سے آپ کی سوچ سمجھی جائے گی. تو کس کو سہیلی بنائیں, کس کو دوست بنائیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں, جس کی دوستی تمہیں علم سے, اخلاق سے, اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے, اس کی دوستی اختیار کرو, ورنہ دوسروں کی دوستی اختیار نہ کرو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کہ ایسوں کی سنگت سے دور رہو جن کی سنگت نہ تمہیں دنیاوی فائدہ پہنچائے نہ تمہیں اخروی فائدہ پہنچائے. ایسوں کی سنگت سے دور رہنا چاہیے. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسوں کی سنگت سے پرہیز کرنے کی خاص طور پر کوشش کریں. پیاری بچیوں, ایک اور چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں جو آپ کی زندگی میں بے پناہ ضروری ہے. سادگی کو اختیار کریں. جتنی آپ کی سمپل لائف اور اوریجنل لائف ہوگی, آرٹیفیشل چیزوں سے جتنا آپ پرہیز کریں گے اتنا آپ کی زندگی کے اندر بہتری ہوگی اور آپ کی زندگی پرسکون گزرتی ہوئی دکھائی دے گی. اسی کے ساتھ یہ بات بھی آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو اور آپ کی زندگی پرسکون گزرے, تو اس کے لیے ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حسن تکلم, بات کرنے کا انداز, آپ کی گفتگو پیاری ہونی چاہیے, آپ کا بیہیویئر پیارا ہونا چاہیے, آپ کا انداز گفتگو پیارا ہونا چاہیے. یاد رکھیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا, حضرت عمر ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, مل اسلام, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طیب الکلام و اطعام الطعام, پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا. یہ جو ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن بتائی. اب آئیے مزید آگے گفتگو کرتا ہوا میں بڑھوں. آپ دیکھیں بہت ساری بچیاں ماں باپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہیں. بسا اوقات گھر کے اندر مہمان آتے ہیں ان کے سامنے ماں باپ کے ان کی موجودگی کے اندر ماں کے سامنے بچیاں زبان درازی کرتی ہیں, ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتی ہیں. نتیجتاً آنے والے مہمان یہ سمجھتے ہیں بڑی بے باک ہے یہ بچی, اس کو تمیز نہیں سکھائی گئی, اس کی تربیت نہیں کی گئی. نتیجتاً وہ بچی کی ویلیو خود بخود معاشرے کے اندر کم ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے. لیکن اگر اس بچی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی زبان اچھی ہے, پاکیزہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور خوش مزاج ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی محبت دوسروں کے دلوں کے اندر پیدا